دنیا میں مختلف زمانوں میں مختلف بت رہے ہیں جو انسان کو اللہ سے غافل کرتے ہیں. ہر دور کا بت دوسرے بت سے الگ ہوتا ہے. نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی تو 5 بڑے بڑے بت تھے جن کو وہ لوگ پوجا کرتے تھے. ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر. لا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونصرا. دیکھو انسان کی طبیعت یہ ہے کہ جب وہ خالی ذہن ہوتا ہے تو اس میں کچھ بھی ڈال دیا جائے وہ اس کو فالو کرنا شروع کر دیتا ہے. خالی کاغذ پہ آپ کچھ بھی لکھو، لکھا جائے گا اس کے اوپر. لیکن اگر ایک کاغذ پہ پہلے سے ہی بہت کچھ لکھا ہوا ہے تو پہلے اس لکھے ہوئے کو مٹانا پڑے گا آپ کو، ربڑ کے ذریعے، کسی بھی چیز کے ذریعے. اس لکھے ہوئے کے ہوتے ہوئے دوسری چیز اس میں نہیں آ سکتی. صفحہ بھرا ہوا ہے، جگہ ہی نہیں ہے اس میں، یا جگہ ہے لیکن بہت تھوڑی جگہ ہے، دائیں بائیں آپ اس میں حاشیے چڑھا رہے ہو. تو عقل مند لوگ کیا کریں گے؟ اس خالی صفحے پہ لکھنے کے لیے پہلے کوشش کریں گے اگر اسی صفحے پہ لکھنا ہے یا تو اس کو پھاڑ کے پھینک دیں گے، دوسرا صفحہ، دوسرا پیج استعمال کریں گے. اور اگر اسی پیج پہ لکھنا ہے تو پہلے اس کی لکھائی کو مٹانا پڑے گا. بالکل یہی حال انسان کا ہے. انسان کے دل میں مختلف نظریات، مختلف کانسیپٹ، مختلف عقیدے اتنے سارے جمع ہو جاتے ہیں کہ جب بھی پیغمبر دنیا میں آتے ہیں پہلے وہ ان باطل عقیدوں کو نکالتے ہیں، باطل محبتوں کو نکالتے ہیں. جب تک باطل کی محبت نہیں نکلتی، حق کی محبت دل میں نہیں آتی ہے. مجھے آپ ایک بات بتاؤ، آپ نے گٹر میں عطر ڈال دیا، گٹر کا ڈھکن کھولا آپ نے، اس میں خوشبو پیدا کرنے کے لیے اسپرے چھڑک دیا آپ نے بہت سارے، تو یہ پرلے درجے کی حماقت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیا خیال ہے بھائی اس گٹر میں یا تو اتنا گندا ہو چکا ہے کہ اب اس کو چھوڑ دو، کوئی دوسری جگہ پہ خوشبو پیدا کرو. اور اگر اسی میں خوشبو پیدا کرنی ہے تو پہلے اس کو صاف کرنا پڑے گا، آپ کو سارا گند نکال کے اس کی دیواروں کو تیزاب سے دھونا پڑے گا. اور جو گٹر لائن کا کنیکشن آ رہا ہے نا، جہاں سے گٹریں لائنیں آ کے اس بڑے گٹر میں گر رہی ہیں، ان لائنوں کو بھی ڈسکنیکٹ کرنا پڑے گا، ورنہ آپ صاف کرتے جائیں گے اور لائنیں پھر دوبارہ گٹر آتے جائیں گے، گٹر لائنیں اس میں گرتی جائیں گی. تو ان لائنوں کو بھی ڈسکنیکٹ کرنا ہے اور اس کی بھی دھلائی کرنی ہے. اس کے بعد جا کے آپ اس کو کسی قابل بنا سکتے ہو، اس میں پھول ڈال سکتے ہو، اس میں خوشبو چھڑک سکتے ہو. اللہ کرے یہ بات ہمارے دماغوں میں آ جائے کہ بھائی انسانوں کے دل میں بھی یا تو خوشبو ہوگی یا گٹر ہوں گے، انسان ایک حالت میں نہیں رہتا. بار بار میں بیان میں ایک چیز کہتا ہوں، انسان کی روحانی زندگی کے 2 پارٹ ہیں. انسان کی زندگی کے 2 پارٹ ہیں، ایک ہے اس کی باڈی اور ایک ہے اس کی روح. اندر کا جو انسان ہے اس کو روح کہا جاتا ہے. ڈاکٹر کا ٹاپک اندر کا انسان نہیں ہے، وہ باہر کا انسان ہے. آپ کہہ سکتے ہو نہیں کڈنی اسپیشلسٹ بھی تو ہوتے ہیں، وہ اندر کا ہوتا ہے. بھائی وہ بھی باہر ہی ہے، تو کڈنی نا نظر آ رہا ہے، باہر سے میری مراد جو نظر آ رہا ہے. میڈیکل سائنس کا ٹاپک باہر کا انسان ہے. انبیاء کا ٹاپک کیا ہے؟ باہر کا انسان نہیں ہے. پیغمبروں کا ٹاپک اندر کا انسان. اندر کی چیزیں نظر نہیں آتی، آپ کے دل میں حسد، بغض، کینہ، لالچ، مردار پہ مر رہے ہو تو یہ گندا انسان ہے. دیکھو کسی کو عشق ہو گیا کسی حسینہ سے، کسی اور کو عشق ہوا، کوئی کچرے کے ڈھیر پہ لاش پڑی ہوئی تھی، اس لاش پہ عاشق ہو گیا،
تو آپ کیا کہو گے؟ جو لاش پہ عاشق ہوا ہے، مردار پہ عاشق ہوا ہے، اس کو آپ کیا کہو گے؟ تیرا ذوق نظر بلند نہیں ہے، یہی کہو گے نا یار؟ تمہارا جو، اس کو ایک بڑا اچھا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی تمہارا ایک بڑا اچھا لفظ استعمال ہوتا ہے آج کل مارکیٹ میں چل رہا ہے، یاد نہیں رہا دماغ میں، ذوق نظر بلند، تو ادھر گاڑی اردو ہو گئی نا. اتنا بلند ذوق نظر ہوتا کہ اتنی اچھی اردو سمجھ میں آ رہی ہوتی تو پھر ایسی حرکتیں ہو کیوں رہی ہوتی؟ ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے، جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے بلند ذوق نظر نہیں ہے. جو مرنے والوں پہ مرتا ہے اس کا ذوق نظر بلند نہیں ہوتا. تو کوئی لاش پہ مر رہا ہے کہ یار کتنی خوبصورت، عاشق ہو گیا میں، کاش زندہ ہو جائے میں اس سے شادی کر لوں. لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی یہ مرا ہوا ہے، اس سے تو گھن آتی ہے انسان کو، لاش ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ مردہ لاشوں کے ساتھ بدکاری کرتا ہے ایک آدمی، اللہ بچائے، یہ بولتے ہوئے بھی عجیب سا لگ رہا ہے. تو کتنی گھن آئی نا اس آدمی سے. اگر وہ آپ میں سے کسی کے پاس آ کے بیٹھ جائے آپ جگہ چینج کر لو گے کہ یار اس قدر ٹھرکی، اتنا گندا، اتنا پلید آدمی کہ قبروں میں گھس کے اپنی خواہش پوری کرتا ہے. ایسے غلیظ اور ایسے گندے آدمی سے انسان کو گھن آتی ہے. ایسے بھی کیسز آتے ہیں کہ چھاپا مارا گھر میں اور مردہ لاشوں کے گوشت ملے. ایسے بھی لوگ ہیں گوشت کھاتے ہیں، قبرستان میں مردہ دفنایا. اب میرا یہ بیان سن کے کھانا نہ شروع کر دیں کچھ لوگ، یہ بھی ڈر ہوتا ہے، برائی کا تبصرے سے برائی پھیلتی ہے. تو آپ نے سنا ہوگا، گئے قبروں میں گھس کے مردہ لاشیں نکالی، گھر میں لا کے رکھی ہوئی ہیں، پکا کے کھا رہے ہیں. چھاپے پڑے ہیں نا، دیکھا ہے لوگوں نے. میرا خیال ہے وہ اقرار الحسن ہے نا، اس نے دکھایا تھا یا کس نے دکھایا تھا. اب آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کو ایسے لوگوں سے گھن آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ بولو. اچھا اس کو خود کو گھن آ رہی تھی اس عمل سے؟ اللہ کرے جو بات میں کھوپڑی میں اتارنا چاہ رہا ہوں نا وہ اتر جائے. ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں کچھ، ان کو سمجھانے کے لیے ٹیکنیکل اسٹائل سے اگر سمجھائی جائے تو وہ سمجھ میں آ جاتی ہے. دیکھو میرے بھائی، جو یہ گندی، یہ جو لاشیں کھا رہا تھا، کیڑوں والی لاشیں، اس کو اپنے اس عمل سے گھن آ رہی تھی؟ ہے نہیں آ رہی تھی نا، تبھی تو کھا رہا تھا. گھن آ رہی ہوتی کیوں کھا رہا ہوتا؟ لیکن آپ کا کیا خیال ہے اگر وہ یہ کہتا ہے مجھے تو گھن نہیں آ رہی، تو آپ اس کی اس دلیل کو مان لو گے کہ تم بہت نیک، شریف، اچھے انسان ہو، پاک صاف انسان ہو، کیونکہ تمہیں گھن نہیں آ رہی تو کھا لو. بھائی ہمیں آ رہی، ہم نہیں کھا رہے. پرسنل معاملہ ہے ہر آدمی کا، اس میں آزاد ہے انسان. کسی کو کسی کام سے گھن آتی ہے، کسی کو کسی کام سے گھن نہیں آتی. تو یہ کلچر کا ڈفرنس ہے. گورا نا اسی طرح اسٹائل مارتا ہے، جب اس کو بولو نا کمبختو تم لونڈے بازی تم نے سوسائٹی میں عام کر دی ہے، بغیر تو ہر آدمی تم میں زنا کرتا ہے، اور باپ کو ماں کو تم اولڈ ہاؤس میں جمع کراتے ہو، کمبختو. کہ نہیں، ہر آدمی کا جو ہے نا انڈیویجول لائف ہوتی ہے، پرسنل کلچر ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مردہ کھانے کے کلچر اگر بڑھ جائے، اگر وہ اقرار الحسن چھاپا نہ پڑواتا، 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، اور پتہ چلا آدھا شہر مردے کھانے لگتا، تو یہ تو کلچر کا حصہ بن جاتا. کیا خیال ہے؟ شروع میں گھن آتی ہے ایسی حرکتوں سے، 4-6 بوٹیاں کباب کھانے کے بعد انسان کیا ہو جاتا ہے؟ یوزڈ ٹو. یہ جو چائنا میں اور بعض ملکوں میں، چائنا میں بھی سب نہیں کرتے، بعض ملکوں میں جو کاکروچ بھی کھائے جا رہے ہیں، چھپکلیاں بھی کھائی جا رہی ہیں، بندر بھی کھائے جا رہے ہیں، کتے تو کھائے ہی جاتے ہیں، ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں. زندہ بندر کا مغز کھایا جاتا ہے. پہلے میں اس کو غلط سمجھتا تھا کہ لوگ بتاتے تھے کہ بعض ملکوں میں زندہ بندر کو پکڑ کے میز کے اندر فٹ کیا جاتا ہے زندہ، وہ تڑپ رہا ہوتا ہے، چیخ رہا ہوتا ہے، اس پہ ترس بھی نہیں آتا کسی کو، ایسے سخت دل. اور پھر ایک بلیڈ سے اس کے سر کو کاٹا جاتا ہے، کھوپڑی کو پھڑکتا ہوا اس کا بھیجا ہوتا ہے مغز، اور اس مغز کو 2-3 بندے مل کے کھا رہے ہوتے. وہ تڑپ رہا ہوتا ہے، چیخ رہا ہوتا ہے. میں سمجھتا تھا کسی نے پھینکی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے، ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے.
آپ کا کیا خیال ہے یہ کیسے ہوا؟ کیا انسان ہمیشہ سے یہ سب کچھ کھاتا آ رہا ہے؟ نہیں، ہمیشہ سے نہیں کھاتا آ رہا.